ہار ہے، یہاں قدسیوں کا نزول ہے، یہ دلیل حسن قبول ہے کہ نفس نفس کو جو ہے سکوت و نظر نظر کو قرار ہے۔ چلے سنے بن کانا، بن پگ چلے سنے بن کانا، کر بن کرما کرے بدنانا۔ بن پگ چلے سنے بن کانا، کر بن کرما کرے بدنانا۔ ایک ایشور جھار کے انواع پوچھے، روپ شو پوچھ سوا نانا۔ جب ڈال کے پھلوا ہاتھ میں با، پھول کاغذ کے بنا کے کا ہوئی۔ جب ڈال کے پھلوا ہاتھ میں با، پھول کاغذ کے بنا کے کا ہوئی۔ بے شک جو سوکھی نہ مرجھائی، وہی کے ہار بنا کے کا ہوئی۔ بے شک جو سوکھی نہ مرجھائی نہ، وہی کے ہار بنا کے کا ہوئی۔ مندر مسجد کعبہ کاسی، مندر مسجد کعبہ کاسی، مائے باپ کے پجوا با۔ جب گھڑی کا دیوتا گھڑے میں با، کعبہ کاسی کون جائے۔ کیا بات ہے، کیا پیغام ہے۔ بے شک میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیکھیے بھائی، انسان ایک بار دنیا کے اندر آتا ہے، ایک بار جاتا ہے۔ بے شک آنے سے مراد دنیا کے اندر وہ انسان پیدا لیتا ہے، اور جانے سے مراد وہ انسان اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ بے شک ایک آفتاب ہے، آفتاب کے بھی 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک دور بچپنے کا ہوتا ہے، اور ایک دور جوانی کا ہوتا ہے، اور ایک دور بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ جب بچپنے کا دور ہوتا ہے تو وہ صبح کا وقت ہے۔ صبح بچے کو دیکھیے گا، جب بچے جب پیدا ہوتے ہیں، کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کی زندگی لڑک پن کے اندر گزرتی ہے۔ اسی طرح سورج ہے، جب سورج بچپنے کا وقت ہوتا ہے سورج کا، تو اس سورج کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے انسانوں کو روشنی پہنچانے کی، مگر وہی سورج جب اپنے ثواب کے اوپر آ جاتا ہے تو وہی سورج کے ذریعے سے تمام کے تمام انسان پریشان ہو جاتے ہیں، مگر ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ سورج اپنے آپ کے اوپر اتراتا ہے، آج میری خوبصورتی دیکھو، آج میرا جمال دیکھو، آج میرا کمال دیکھو، آج میری روشنی سے دنیا کے تمام انسان پریشان حال ہے، مگر ان کو ڈر لگا رہتا ہے جب شام ہوگا میں کیا ہو جاؤں گا، بجھ جاؤں گا، رات تاریکی میرے اوپر چھا جائے گی، میرا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک چاند ہے، چاند ہے، چاند بھی بہت، جب 14ویں رات کی چاند ہوتی ہے تو وہ بھی چاند اپنے اوپر بہت اتراتا ہے۔ آج میرا کمال دیکھو، آج میری خوبصورتی دیکھو، آج میری روشنی دیکھو، کیا آج میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، مگر ان کو ڈر لگا رہتا ہے کل اور کم ہو جاؤں گا، پرسوں اور کم ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میں پورے کے پورے کم ہو جاؤں گا، میرا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج وہی انسان کی مثال، وہی انسان، ایک لڑکا ایک لڑکے شیشے کے سامنے کھڑا ہے، اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہے، وہی لڑکا لڑکی اپنے چہرے کے اوپر اتراتا ہے، اپنی جوانی کے اوپر اتراتا ہے، آج میرا خوبصورتی دیکھو، آج میرا کمال دیکھو، آج اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، مگر چند رات چند دن کے گزرتے نے ان کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ جب بڑھاپے کے اندر جب شیشے کو سامنے رکھتا ہے تو وہ شیشہ کے سامنے اپنا چہرانے سے عاجز ہے، وہ پہچان نہیں رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی میں نہیں ہوں، جو میں پہلے تھا آج میں وہ نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہی ہو، تم وہی ہو، مگر چند رات چند صبح گزرنے کی وجہ سے تمہاری صورت بدل چکی ہے۔ بے شک جب وہی انسان
جب مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کے گھر والے کچھ دن رو لیتے ہیں، ان کے نام کے اوپر فاتحہ درود قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھیمے دھیمے ان کے یاد کو بھلا دیتے ہیں۔ جب یاد کو جب بھلا دیتے ہیں، اسی جگہ پر حوادث زمانہ اور تندخو ہوائیں اور موسلادھار بارشیں ان کے نام و نشان کو مٹا دیتے ہیں، اسی جگہ پر ایک نئی نسل جنم لے لیتی ہے جو ان کے شکل و صورت بھولنے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، بے شک اللہ نے ایک مقصد دے کر کے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں، اے جناتوں، میں تجھے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، کسی کی عبادت کے لیے میں پیدا نہیں کیا ہوں۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والوں بہت سارے گمانوں سے بچو، خیالوں سے بچو، بہت سارے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوا کرتا ہے۔ آج کل زمانے کو دیکھا جا رہا ہے تو زمانے کے لوگ بہت سارے خرافاتوں کے اندر مبتلا ہے، بہت سارے گمانوں کے اندر مبتلا ہے، مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ کام شریعت، اس کام کو کرنے کو شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے علماء کرام کو دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اگر ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم علماء کرام سے پوچھ کر کے کریں کہ یہ کام کے اندر ثواب ہے یا کیا ہے۔ آج ہم لوگ اس کو نہیں پوچھتے، من مرضی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھیے، شادی بیاہ میں دیکھیے کتنے خرافات ہو رہے ہیں، اتنے خرافات ہو رہے ہیں، اتنے گندے گندے گانے چل رہے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر کے وہ شرما جاتا ہے، شیطان بھی دیکھ کر کے وہ شرما جاتا ہے۔ آج کل کے ہماری ماں بہنیں بھی مائک کے اندر ایسی ایسی گیت گاتی ہے، اگر اس گیت کو اگر غور سے سنا جائے تو ایسا ہے کہ وہ نکاح سے بھی خارج ہو سکتی ہے، مگر ہماری ماں بہنیں اس کے اوپر غور نہیں کرتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میرے سنت سے اعراض کرے وہ میرے طور و طریقہ میں سے وہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے زمانے کے اندر جب نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے تو پہلے آرڈر دیتے تھے کہ بھائی 100 باراتی آؤں گا، 200 باراتی آؤں گا، بھائی میں فلاں چیز کھاؤں گا، فلاں چیز کھاؤں گا۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس روایت کے راوی ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ کرام بتاؤ کہ ہمارے امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ مال ہو نہ دولت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے مفلس میرے امتوں کے اندر، مفلس تو وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے نماز، بہت سارے روزہ، بہت سارے زکوٰۃ، بہت سارے صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، مگر کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، ان کی نیکی کاٹ کر کے ان کو دے دیا جائے گا، اور جس نے تہمت لگایا ان کو جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے گا۔ اگر جس نے تہمت لگایا اگر ان کے پاس نیکیاں نہیں ہے، صرف برائی ہے، تو جس کے اوپر تہمت لگایا اس کی برائی اس کے اوپر لاد کر کے اس کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ بے شک آج کل کے بیٹیاں والے بہت غریب ہوا کرتے ہیں، مگر یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ باراتی میں اتنے لوگ آئیں گے، باراتی میں اتنے لوگ آئیں گے۔ وہ بیچارہ معذور ہے، سوچنے کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ کسی شاعر نے خوبی کہا ہے، یہ شجر کی سائے ہے
شجر کی سائے ہے، ان سے چھاؤ مت مانگو، یہ شجر کی سائے ہے، یہ شجر کی سائے ہے، ان سے چھاؤ مت مانگو، ڈالیاں تو ہوتی ہے پتیاں نہیں ہوتی، ڈالیاں تو ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کل دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ جس گھر کے اندر لڑکیاں پیدا ہوتی ہے، آج کل لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد ان کے ماں باپ سوچ کے اندر پڑ جاتے ہیں، ان کے باپ ماں سوچ کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ اب بیٹیاں گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اب کیا کریں، ہمارے گھروں ہم اپنے بیٹیاں کی شادی کیسے کریں گے، یہاں تک کہ وہ محنت مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، پورے 15 سال کی مزدوری بیٹے والے ایک دن کے اندر وہ وصولی کر لیتے ہیں۔ بیٹیاں غریبوں کی، بیٹیاں غریبوں کی بد نصیبیں ہوتی ہے، بیٹیاں غریبوں کی، بیٹیاں غریبوں کی بد نصیبیں ہوتی ہے، عمریں بیت جاتی ہے، عمریں بیت جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، عمریں بیت جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، غریب کی بچیاں عمر بیت جاتی ہے مگر ان سے شادی کرنے والا کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جو تمام عالم کے سردار، تمام عالم کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ بن کر کے زمین کے اوپر آئے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ دوار ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا تم سے میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہارے پاس اپنے بیوی کے مہر دین ادا کرنے کے لیے کچھ ہے تو جاؤ اپنے بیوی کا مہر دین ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنی بیوی کا قرض، میں اپنی بیوی کا مہر دین میں کیسے ادا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زرہ مبارک اتار کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، جاؤ اس کو بازار کے اندر فروخت کر لو اور بیچ کر کے اپنے بیوی کا مہر دین ادا کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں، راستے میں مل گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ لے کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کس کام سے تم بیچو گے؟ کہا میں اس لیے بیچوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، مہر دین ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لباس دیا کہ جاؤ بازار کے اندر بیچ کر کے اپنے بیوی کا مہر دین ادا کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا میں اتنے میں بیچوں گا، 2000 روپے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 2000 روپے تم اس سے لے لو اور تم مجھے دے دو۔ 2000 میں اس کو بیچ لیا، اس کو لے لیا۔ لے لینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک بات کہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ زرہ جو ہے، جو میرے ہاتھ سے تم بیچے ہو، لو میں تو تجھ کو اس کی قیمت دے چکا، اور یہ زرہ جو میرے پاس ہے، لو میں تجھے تحفہ کے اندر دے رہا ہوں۔ وہ لے کر کے آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے زرہ کو، کہا کہ اے علی،
میں نے تجھے زرہ بیچنے کے لیے میں نے تجھے دیا تھا، تو پھر تم اس کو واپس کیسے لے آئے؟ اور دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ بھی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خریدا، خریدنے کے بعد اور مجھے تحفے کے اندر دے دیا کہ لے جاؤ، میں اس کو تحفے کے اندر دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے سالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، آج پورا خرچ میرے طرف سے ہوگا۔ یہاں تک کہ شادی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خرچ کیا کیے؟ قرض اٹھائے، خرچ کیے۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ تھے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کر رہے ہیں، جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں بڑے گھر دیکھ کر کے، جس کا پکا کا مکان ہو، 10 بیگھہ زمین ہو، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، اس کے گھر کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں۔ بے شک تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا اعتبار کہا ہے، اس کے اندر کفر کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکی مالدار ہے تو لڑکا بھی مالدار ہونا چاہیے، اگر لڑکی خوبصورت ہے تو لڑکا بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اگر لڑکی کے اندر سیرت ہے تو لڑکے کے اندر بھی سیرت ہونا چاہیے، اگر لڑکی خاندانی ہے تو لڑکا بھی خاندانی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کفر کا اعتبار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتح مکہ جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول نہیں کیے تھے، وہ کشتی کے اندر سوار ہو کر کے وہ بھاگ رہے تھے۔ ان کی بیوی ام حکیم کہنے لگے کہ اے علقمہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اے علقمہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ قسم خدا کی فتح مکہ ہو چکا ہے، اب میری جان نہیں بچے گی، محمد مجھے دنیا سے نمٹا دیں گے، اس لیے میں بھاگ رہا ہوں۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے علقمہ تھوڑا نبی کے اوپر ایمان لا کر تو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو معاف فرما دیں گے۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ کے اندر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ بن گئے۔ ان میں ایک صحابی ہے حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ام حکیم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے ام حکیم تم تو بیوہ بن چکی ہو، آؤ تم اس سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ کہا حالت تو دیکھو، خون ٹپک رہا ہے، جنگ کا میدان ہے، دین اسلام کی لڑائی ہو رہی ہے، اور تم اس سے کہہ رہے ہو کہ تم نکاح کر لو۔ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل مجھے اسی جگہ پر شہید ہونے کا ارادہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے شادی کر لوں۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اگر یہی بات اگر تمہارا سچ ہے تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کل کی عورتیں جو ہوتی کہتی ایک تو بیوہ بن گئی ہو، پھر تم شادی کر رہے ہو، کل شہید ہو جائے گا تو پھر بیوہ بن جاؤ گے، نکاح کرتے رہو بیوہ بنتے رہو، نکاح کرتے رہو بیوہ بنتے رہو۔ مگر وہ صحابی اللہ نے ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر دین اسلام کو پیوست کر دیا، دین کے خاطر اپنی جان کو دینا گوارا کرتے، مگر دین کے اوپر آنچ آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی صحابہ
کرام سے امتحانات لیے، تمام کے تمام صحابہ کرام اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، کوئی صحابہ کرام امتحان کے اندر فیل نہیں ہوئے۔ سر کٹانے کی باری آئی، صحابہ نے سر کٹایا، مال دینے کی باری آئی، صحابہ نے مال دیا، جان دینے کی باری آئی، جان دیا، بیوی اولاد دینے کی باری آئی، اس کو بھی دینا گوارا کر دیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نبی کے اوپر یعنی دین کے اوپر ہر چیز کو مٹانا پسند کیا، مگر نبی کے اوپر ایک کانٹا چبھونا پسند نہیں کیا۔ آج یہ تھے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو بخاری کے اندر ہے کہ میرے اگر دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا اللہ کے ولی کیوں نہ ہو جائے مگر میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بات چل رہی تھی ام حکیم کی۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، شام میں شادی کی۔ جب صبح ہوئے، صبح ہونے کے بعد حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے بیوی ام حکیم سے کہ اے ام حکیم بتاؤ کہ تم دائیں سے حملہ کرو گے یا تو بائیں سے حملہ کرو گے؟ تم دائیں سے حملہ کرو گے تو میں بائیں سے کروں گا، اگر تم بائیں سے کرو گے تو میں دائیں سے کروں گا۔ کہا اس کا مطلب کیا؟ میں نہیں جان پایا۔ کہا اس کا مطلب یہی ہے اگر تم دائیں سے کرو گے میں بائیں سے کروں گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ اس جنگ کے اندر میرے پورے کے پورے خاندان اس جنگ کے اندر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی لڑتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو شہادت دے دیا اور وہ اللہ کے